السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم سر علی رضا۔ اپنے کلاس میں ہم اردو کی نظم پڑھی تھی۔ نظم میں پہلی تھی ہمارے پاس حمد کے مشکل الفاظ کے بانی کے بعد کرتے ہیں ہم تشریحات۔ شعر نمبر 1: قبضہ ہو دلوں پر کارث سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ مفہوم: اے اللہ، بندوں کے دل تیرے قبضے میں ہیں اور دلوں پر تیرا قبضہ ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حکم نہ ماننے والا بندہ بھی تیری حمد و ثنا اور تیری تعریف کے گیت گا رہا ہے۔ مفہوم کے بعد کرتے ہیں تعارف ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد تشریح میں لکھنا ہے: شمس العلماء خطاب الطاف حسین نام اور حالی تخلص حسین کا شمار اردو ادب کے اہم شاعر اور نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی نے خالق کائنات کی قدرت کاملہ اور لوگوں کے دلوں پر اس کا بے پناہ اثر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے دلوں پر تسلط اور اثر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم نہ ماننے والا، ایک باغی اور سرکش انسان بھی تیری حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زمین، کاغذ، رہد، کلمے اور سمندر روشنائی بن جائیں تو تیری تعریف نہیں لکھی جا سکتی۔ دنیا کی ہر چیز میں تیری قدرت کا عکس نظر آتا ہے۔ بقول شاعر: لفظوں میں کیا بیاں ہو وصف و کمال تیرا، لفظوں میں کیا بیاں ہو وصف و کمال تیرا، ہر شے سے ہے نمایاں حسن و جمال تیرا۔ شعر نمبر 2: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مفہوم: اے اللہ، اگرچہ سب حقوق سے پہلے تیرا حق ادا کرنا ضروری ہے، مگر بندے سے تیرا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے یا بندہ کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ تشریح: تعارف وہی لکھے گا: اے اللہ، دنیا جہاں کی تمام نعمتیں تیری عطا کردہ ہیں اور یہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر رہد، کلمے اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے اس بندے سے تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام حقوق سے پہلے اللہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کو فرض اول عین سمجھے اور ہر وقت اللہ کے ذکر سے زبان تار رکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی جتنی بھی تعریف کرے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تھینک یو۔